من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ علماء کی مجلس ہے، میرے دائیں بائیں موجود علماء کرام، بالخصوص ہمارے امیر محترم حضرت مولانا عمیر الغزالی صاحب زیدہ مجدہ، اور اسی طرح ہمارے میزبان حضرت مولانا محمد اختر نواز فاروقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور ہماری جو سرپرستی فرما رہے ہیں حضرت مولانا عتیق الرحمن ارشد صاحب مد ظلہ العالی، اللہ ان حضرات کا سایہ ہمارے سروں پر دائر سلامت فرمائے۔ میں مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ایک مضمون پڑھ رہا تھا، جس میں حضرت نے اسی آیت کے تحت لکھا ہے کہ علماء کرام کا منصب یہ بہت بڑا منصب ہے، بہت بڑا منصب ہے۔ فرمایا آج ہمارے علماء کرام احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ قرآن میں تو اللہ نے کہا اس جیسا مقام نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ اس جیسا مقام جیسے اللہ نے فرمایا ہے واقعی ایسے ہے کہ اس جیسا مقام دنیا میں اور کوئی نہیں۔ عالم ہونا بہت بڑا مقام ہے۔ فرمایا کہ اس مقام کا ہمیں، اس منصب کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور ہر ایک کو جب کوئی منصب دیا جاتا ہے تو وہ اس منصب کے فرائض کو بھی انجام دیتا ہے۔ ہم سب علماء کرام ہیں تو ہمارے ذمہ یہ فرض ہے، اور وہ فرض کیا ہے؟ فرمایا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور اس جو مقام یہ کام ہے فریضہ ہے ہمارا، ہم نے اس کو کس طرح انجام دینا ہے، اسی چیز کا نام خطابت ہے، اور ہم نے خطابت کرتے ہوئے اپنی عوام میں تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر پہ کام کرنا ہے۔ تو یہ بہت بڑا مقام ہے۔ حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ آج کس طرح ہمارے علماء کرام احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے لکھا ان کا بڑا مقام ہے، تو پھر لوگ کہتے ہیں ان کی عزت نہیں ہے، ہر ایک جو اٹھتا ہے وہ مولوی صاحب کو بولتا ہے یہ مقام ہے۔ فرمایا ایک آدمی میرے پاس آیا تو مجھ سے پوچھنے لگا علماء کا آپ کہتے ہیں بڑا مقام ہے، ہمیں تو نہیں نظر آتا۔ فرمایا میں نے ان سے کہا کہ علماء کا مقام کن کے ہاں نہیں ہے، عوام کے ہاں یا خدا کے ہاں؟ فرمایا کہ عوام کے ہاں۔ فرمایا میں نے کہا جب خدا کے ہاں علماء کا مقام ہے تو عوام کے ہاں نہ بھی ہو تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمارا یہ ہم نے خطابت کس طرح کرنی ہے، جس چیز پر آراء مانگی ہے حضرت نے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی اس تنظیم کو کس طرح مستحکم بنانا ہے۔ ایک عالم دین سے بہت بڑے خطیب تھے، ان کے شاگرد پوچھنے لگے حضرت کس طرح کام کیا جائے، کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے علاقے سے کام کرو، اپنے علاقے میں محنت کرو، پھر کامیاب ہوں گے۔ اگر ہمیں ذمہ داری دی جاتی ہے تو یہ میری رائے ہے، جتنے بھی علماء کرام موجود ہیں اپنے علاقہ کے جید علماء کرام کو اپنے اعتماد میں لیں گے، ان کو اعتماد میں لیتے ہوئے پھر ہم اپنے علاقہ میں کام کر سکتے ہیں، اور ان کو ہم ان کے سامنے تعارف رکھیں بزم خطباء کا مقصد کیا ہے، منشور کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں۔ یہ جب جید علماء کرام ہمارے علاقے میں سرپرستی فرمائیں گے پھر سمجھو کہ ہم کامیاب ہو گئے اپنے مقصد۔ تو ہمیں اپنے علماء کرام کے ساتھ مشاورت کے ساتھ علاقے میں چلنا چاہیے۔ اور دوسری بات پروگرام کے حوالے سے، تو اس میں میری رائے یہ ہے کہ جیسے ہمارے امیر صاحب نے فرمایا کہ معقول وظیفہ ہونا چاہیے، خرچہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہر ایک تو لینڈ لارڈ تو ہے نہیں، اتنی زیادہ تنخواہیں تو ہے نہیں، لیکن جو ہے معقول اگر دے دیا جائے گا تو فرمایا کہ یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ اگر نہیں دیتے تو جیسے امیر صاحب نے فرمایا کہ میں کسی سے نہیں لیتا، تو میں بھی امیر صاحب کی اس رائے پر اتفاق کرتے ہوئے میں بھی کہتا ہوں کہ ہمیں کوئی بلائے گا تو ہم نہیں لیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے خطابت کے حوالے سے، تو ہمیں جس طرح فرمایا کہ مواد اکٹھا کرنا چاہیے، ہر ایک زون کے ذمہ دار کو اس کے ذمہ لگایا جائے کہ آپ اپنا مواد اکٹھا کریں، اور وہ سارے مواد جمع کر کے مرکز پنجاب میں بھیجا جائے۔ اس کے بعد وہاں علماء کی ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جو اس مواد کو مستند مواد ہونا چاہیے،
اور سب سے بڑی بات یہ جو میں آج کہنا چاہتا ہوں، جو میں اپنا درد دل لے کے آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارا اکابرین علماء دیوبند کا جو اسٹیج ہے وہ اس خطابت سے ختم ہے جو پہلے ہمارے خطباء کیا کرتے تھے، وہ طریقہ ختم ہو چکا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح ہمارے اکابرین نے خطابت کی ہے، جس نہج پر، جس طریقے سے ہمارے علماء اکابرین خطباء کرام نے اس پر کام کیا ہے، ہمیں بھی وہی طریقہ اپنانا ہوگا۔ اس کی کمی ہے، اس کمی کو پورا کرنا ہے۔ اگر یہ کمی پوری ہو گئی تو میں یہ الحمدللہ یہ کہوں گا کہ ہمارے جو مقصد ہے بزم خطباء کا، ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمیں اکابرین علماء دیوبند کی جو ہمارا نہج تھا، طریقہ تھا خطابت کا، ہمیں اسی طریقے پر خطابت کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد